سورہ بقرہ کی خاص فضائل و برکت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے گھروں کو مقبرے نہ بناؤ، یعنی جس طرح قبرستانوں میں مردے ذکر و تلاوت نہیں کرتے اور اس کی وجہ سے قبرستانوں کی فضا تلاوت کے آثار سے خالی رہتی ہے، تم اپنے گھروں کو اس طرح نہ بناؤ بلکہ گھروں کو ذکر و تلاوت سے معمور رکھا کرو، اور جس گھر میں خاص کر سورہ بقرہ پڑھی جائے اس گھر میں شیطان نہیں آ سکتا۔ ترمذی شریف کی حدیث میں ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ سورہ بقرہ کی تلاوت کرنے سے ہمیں کیا فائدہ ملتا ہے؟ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قبرستان میں جس طرح سے مردے پڑے رہتے ہیں اور کوئی عمل کرنے کی قدرت نہیں رکھتے، اسی طرح اگر تم بھی گھروں میں نفل نماز اور تلاوت کلام پاک کا اہتمام نہیں کرو گے تو تمہارے گھروں میں قبرستان کی طرح تمہارے گھر بھی ہو جائیں گے اور تم بھی مردوں کی طرح ہو جاؤ گے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ تلاوت کلام پاک خصوصاً سورہ بقرہ کی تلاوت نہ کی صرف گھر میں رحمت و برکت کے دروازے کھولنے کا باعث ہے، بلکہ اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ ایسے گھر جو شیطان کی نحوست سے اور اس کے مکر و فریب سے سایہ سے محفوظ ہو جایا کرتا ہے۔ ویسے تو عمومی طور پر تلاوت قرآن کریم باعث رحمت اور برکت ہے، مگر اس موقع پر سورہ بقرہ کو بطور خاص اس لیے ذکر فرمایا کہ اس سورہ میں اللہ رب العزت کے اسماء اور احکام بہت مضبوط ہیں۔ سورہ بقرہ قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت ہے اور نزول کے اعتبار سے یہ مدنی دور کی ابتدائی سورتوں میں سے ہے۔ سورہ بقرہ کا نام سنام القرآن اور ذروۃ القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ سنام اور ذروہ ہر چیز کے افضل اور اعلیٰ حصے کو کہتے ہیں۔ بعض علماء کے نزدیک سورہ بقرہ میں 1000 امر، 1000 نہیں، 1000 حکمتیں ہیں، 1000 خبر اور قصص ہیں۔ اسلام کی بنیادی اصول اور عقائد کے بارے میں جتنا اس سورے میں کہا گیا ہے اتنا قرآن مجید کی کسی دوسری صورت میں نہیں کیا گیا ہے۔ غالباً اسے خصوصیت کی وجہ سے اس کو قرآن مجید میں سب سے مقدم رکھا گیا ہے، اور غالباً اسی امتیاز کی وجہ سے اس کو حدیث میں سنام القرآن کہا گیا ہے۔ اس سورہ کے شروع میں ایمان کی بنیادی اصول، توحید و رسالت اور آخرت کی تفصیل سے، اور سورت کے درمیان شعبہ زندگی یعنی عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق اور اصلاح، ظاہر و باطن کے بنیادی اصول اور اس کے متعلق ہدایات، اور سورت کے آخر میں ایمان مفصل بیان کیا گیا ہے۔ مضامین و مسائل کے اعتبار سے اس سورت کو ایک خاص امتیاز حاصل ہے۔ اس کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جیسی شخصیت نے جب کہ سورہ بقرہ کو تفسیر کے ساتھ پڑھا تو اس کی تعلیم میں 12 سال لگ گئے، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اس سورہ کو 8 سال میں پڑھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی شرف حاصل عطا فرمائے، اور قرآن کریم پہ عمل پیرا ہونے کی اور سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، جس گھر میں بھی سورہ بقرہ کی تلاوت
40 دن تک لگاتار کی جاتی ہے، اس گھر میں رحمت الہی کا نزول ہو جایا کرتا ہے، رکا ہوا کام چالو ہو جاتا ہے، تمام بندشیں ختم ہو جاتی ہے، تمام آفات و بلیات اس گھر سے دور ہو جایا کرتے ہیں۔ آپ بھی اپنے گھروں میں سورہ بقرہ کی تلاوت کرائیں۔